جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے، تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالی نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لیں نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں۔ تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں، جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا
مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا. ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی نا، تصوف. سنا ہے نا یہ لفظ تصوف کا؟ صوفی، تصوف. بہت سے لوگ کہتے ہیں تصوف کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن و حدیث میں کہاں تصوف کا لکھا ہوا ہے. یہ تصوف ہے کیا؟ جب اسلامی سلطنتیں دنیا میں پھیلی ہیں تو لوگوں کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو گیا اور دین کی مخالفت مشکل ہو گئی. سمجھ رہے؟ کیونکہ ہر جگہ اسلامی حکومت ہے، چوری کرنا مشکل، زنا کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، نکاح کرنا آسان، داڑھی رکھنا آسان، نماز پڑھنا آسان. تو صحابہ کے دور میں جو قربانی دے کے ایمان لانے والے لوگوں کی اصلاح دل کی ہوتی تھی، وہ اصلاح لوگوں کی ہونا بند ہو گئی. اب ایک عادت پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی تو وہ رگڑے نہیں لگتے. تو صوفیاء کرام نے کیا کیا کہ بھئی مصنوعی مجاہدے کروانا شروع کروائے. ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ عمل کیا جائے گا تو یہ کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انسان ولی اللہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک دو چیزوں کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی. اس وقت تک اللہ کی نہیں آ سکتی. وہ ہے حب مال اور حب جاہ. یہ دو یاد کر لیں. حب مال کا مطلب روکھڑے سے محبت، روکھڑا سمجھتے ہیں؟ پیسے سے محبت. اور دوسری چیز ہے جاہ، عزت اور شہرت کی لالچ، بڑا بننے کا شوق. بڑا سے مراد ہر محفل میں میری ٹانگ اونچی رہے. گناہ تو پہلے سبھی چھوڑا کرتے تھے، سبھی بچتے تھے، لیکن یہ جو دل ہے نا، دل یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. بہت سے لوگ بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن آپ جب پیسوں کے معاملات کرو تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں دولت کی محبت کے پورے پورے گٹر ابل رہے ہیں. یہ کہے گا کہ میری کھال چلی جائے مگر میرا پیسہ نہ جائے. تو صوفیاء کرام اس کی کوشش کرتے تھے. جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، پہلے تو ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے. یعنی یہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ڈاکٹر تو ہمیشہ سے حکیم ہوتے تھے پہلے. لیکن اب کیا ہے کہ بہت سارے تجربوں کے بعد دوائیں ایجاد ہو گئیں. بھئی دماغی طاقت کے لیے، یہ فلانی بیماری کے لیے. ابھی کرونے کے تجربے سے گزر رہے، تب ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی دوا ایجاد ہو جائے، لیکن وہ ایجاد ہونے میں بھی کئی لوگوں کے تجربے ہوں گے پہلے. تو ایسے ہی باطن کی اصلاح کے لیے اہل اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظاہری طور پر تو نیک بن جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے شریعت کے احکام ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ خراب. اور اسلام نام ہے ظاہر اور باطن. یہ جو 6 فٹ کا 5.5 فٹ کی باڈی ہے اس کو بھی ٹھیک کرو اور اندر سے دل کو بھی ٹھیک کرو. اور اس باڈی کے اور اندر کے دل کے ٹھیک ہونے میں فرق کیا ہے؟ اوپر سے باڈی صرف ٹھیک ہو جائے نا، اندر سے حساب ٹھیک نہ ہو
सुकून तो मिलेगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बॉडी भी हर वक्त इस बात का इम्कान रहेगा कोई गलत काम शुरू कर दे, और अंदर के सेटअप को दुरुस्त कर लिया ना तो ऐसे है जैसे GHQ पे कब्जा हो गया। भाई जब बगावत होती है, मार्शल्लाह आता है, फौज के इख्तदार संभालती है, तो सबसे पहले कहाँ कब्जा होता है? इन सारा कंट्रोल GHQ का आ जाता है ना। जितने भी मीडिया के जराए, जनरल मुशर्रफ ने नहीं जब वो किया था सारा, तो जितने भी पीक के ओहदे हैं, पीक ऐसे मकामात हैं, हसास इदारे, सबसे पहले उनको कंट्रोल में लिया जाता है। तो इसी तरह मेरे भाई ये जो हमारा सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फी कुल्ली जसदिन मुज़गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल कल्ब। फरमाया खबरदार सुनो, हर शख्स के सीने में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वो ऐसा कीमती है कि जब वो सही हो जाए तो पूरी बॉडी सही हो जाती है, जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब। देखो ये मादी एतबार से भी है, रूहानी एतबार से भी, जाहिरी एतबार से भी। अगर आपकी सेहत खराब होना जब शुरू होती है तो सबसे पहले कहां से पता चलता है? दिल सबसे पहले बूढ़ा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीजें खराब होती हैं। कहते हैं ना दिल घबरा जाता है जल्दी, दिल सही नब्ज चेक की तो वो 100 तक भागे ही जा रहा है, नब्ज धड़क रही होती है लोगों की। मैं हैरान होता हूँ, किसी की 92, जवान लोगों की, कोई 90 पे आया हुआ है, कोई 92 पे आया हुआ है, कोई 80-85 पे आया हुआ है। जवान आदमी की जो नब्ज है ना वो 72 से जितना ऊपर होगी तो इसका मतलब दिल की सेटिंग क्या है? मैं ये नहीं कह रहा बीमार है, लेकिन सेटिंग मयारी नहीं। 72 बहुत, और जितना कम होगी इसका मतलब क्या है? दिल क्या है? बोल लो ना क्या जा रहा है? खानदानी। भाई आप अपनी ना नब्ज तमीज से किसी वक्त बैठ के चेक करना कितनी धड़क रही है। तो 72 से अगर कम है तो इसका मतलब एक तो बीमारी की वजह से कम हो जाए, ब्लड प्रेशर लो, वो नहीं, नॉर्मल कंडीशन में। मैं भी एक एथलीट से मिला हूं, उसकी नब्ज के 55 है, 55। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके दिल को ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वर्किंग कम करना पड़ रही है। थोड़ी सी वर्किंग में काम 72 वाला हो रहा है। अरे जिसका दिल 55 दफा धड़क रहा है, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से नहीं, वैसे ही, तो इसका मतलब है वो 55 दफा धड़क के वो काम कर रहा है जो एक नॉर्मल आदमी का उस काम को करने के लिए 72 दफा धड़कना पड़ता है। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। तो इसका मतलब सेहतमंद किसका है? 55 वाले का, 72 वाले का? 55 वाले का। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो 55 तो खैर बहुत ही, कोई दुनिया में चंद एक लोगों का ही होगा, लेकिन 65, 70 हटो बच्चों है। अच्छा ये बात आई गई है तो ये होता कैसे है? इसको सेटिंग पे लाएंगे कैसे? ये आता है जॉगिंग से और एक्सरसाइज से। दिल को धड़काएं, खूब वर्जिश करें, स्टेमिना बढ़ाएं अपना, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ जाएगा? सेटिंग पे। खैर अभी हम कोई उस जिस्मानी दिल की बात के लिए यहाँ बैठे नहीं है, वो तो आपको डॉक्टर हजरात बताएंगे। और अफसोस की बात, अक्सर डॉक्टरों का 90 दफा धड़क रहा है। डॉक्टर सेहत के नुस्खे बताते तो हैं मगर खुद अमल नहीं करते। बता रहे होंगे सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह, और आप जाओगे तो सिगरेट पी रहे होंगे वो। तो इसलिए डॉक्टरों की बातों पे अमल किया करो, उनकी जिंदगी को फॉलो मत करो। समझ रहे हो? बातें अच्छी करते हैं। तो ये जो रूहानी दिल है ये भी क्या होता है? बीमार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये बीमार होता है तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है? खराब। इंसान को सुकून नहीं मिलता, इंसान के जिस्म से निकलने वाले आमाल अच्छे नहीं होते। हम फिर उस जाहिर पे मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने वो बयान किया था ना
کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. اور اتنے دلائل سے سمجھایا. نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ، اپنا مکان تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو وہ دلائل ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے. وہ ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں، وہ W11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ ہی نہیں کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اترنا ہے تو نے. ایک تو W11 لانڈی جاتی نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشہ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھاؤ گے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. نہیں بٹھاؤ گے تو وہ بحث کے آگے بین بجانا، بولتے رہو، لوگ بولیں گے بیوقوف ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گلا آج ذرا بیٹھا ہوا ہے، بولنے میں مشکل ہو رہی ہے، بیٹھا ہوا ایک دفعہ طبیعت سے جو نا کھنکھارنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح. اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو. کیا خیال ہے؟ کولیسٹرول نہ ہو، بلاکیج نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح دل ہے. تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے صحیح. اور عجیب بات بتاؤں، روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے. وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. وہ پھر تھوڑے بہت انڈے پراٹھے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح، وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے. کچھ بد پرہیزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آ کے کہتا ہے بھائی معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ کرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے کہ دل کو دو محبتوں سے پاک کر لو. دو محبتیں دل سے کیا کر دو؟ کک آؤٹ. کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں نکال لو تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں ہیں. سب کچھ کر لیں گے، یہ دو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے مال کی محبت جس کو تصوف کی اصطلاح میں حب مال کہتے ہیں. حب کا معنی عربی میں محبت. اور دوسرا جاہ، وجاہت کہتے ہیں نا، وجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو، جاہ کہتے ہیں عزت کی لالچ. لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں؟ بڑا، میری عزت ہو. مال کی محبت اور کیا؟ جاہ کی محبت. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مال کی محبت تو ایک فطری چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے سے اگر ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ پیسے سے گولا گنڈا بھی آ رہا ہے، گٹکا بھی اسی سے آ رہا ہے، پان بھی اسی سے آ رہا ہے، گھر بھی اسی سے مل رہا ہے، گاڑی بھی اسی سے آ رہی ہے، اور بیوی اگر خوش ہے تو وہ بھی کس سے؟ آپ کے پیسے ختم ہو جائیں. آپ دیکھو بچے بھی ابو کو ابو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ شناختی کارڈ میں یہ میری والدہ کے شوہر کے طور پہ لکھے ہوئے ہیں، نا، بلکہ اس لیے کہ یہ جب پیسے مانگو تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. ابو کی ڈیفینیشن یہی ہے آج کل. وہ نادرا بادرا کے آپ کاغذات لا کے بچوں کو دکھا دو، دیکھو بیٹا میں تمہارا ابا ہوں، بالکل اس پہ میرے پاس گواہ بھی ہے کہ شادی ہوئی تھی اور یہ سب. دیکھو بچہ مانے گا، احترام شروع کرے گا. بچہ کہے گا ابا پیسے ہیں. پیسے دے رہے ہو؟ اگر دے رہے ہو یہ ڈاکومنٹ دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو پیسے سے جب اتنے کام ہوتے ہیں، پیسے سے جب
इतने सारे काम होते हैं तो भाई इससे मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज है ना। तो ये क्यों इस्लाम कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो। हाय हाय कैसे समझाएं, सवाल समझ में आ रहा है भाई। ये हमारा भांजा है ना, चश्मा पहना हुआ है आपने, अगर ये चश्मा आपका गुम जाए कितनी टेंशन में आओगे कि नहीं आओगे। हर वक्त फिक्र के चश्मा कहाँ है, और वो चश्मा तलाश करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चश्मे के बगैर चश्मा तलाश कैसे करेगा आदमी। भाई वो चश्मा तो नजर ही नहीं आएगा ना। तो ये चश्मा क्या फ्री में मिला था, ये किससे आया है, पैसों से आया है। तो सारे काम रोटी पैसों से खरीदी जाती है, तो सारे काम जब पैसे से हो रहे हैं, फिर ये कहना कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका कोई मतलब होगा ना, या तो इस्लाम ने ऐसी बात कर दी है जो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी चीज है हुब्बे जाह, बड़ा बनने का शौक, इसकी मोहब्बत दिल से निकालो। भाई क्यों निकालें, बड़ा बनने का शौक ना होता तो आर्मी में लोग कमीशन ऑफिसर जाते हैं। भाई हर आदमी कहता है यार आम फौजी भर्ती हो जाओ, बच्चे को कमीशन ऑफिसर भेजने की जरूरत नहीं है। वही वो इसीलिए तो भेजते हैं कि ताकि क्या बने, बड़ा बने। लोग किसी को ऑप्शन दिया जाता कि डॉक्टर बनाना है यार टमाटर बेचने हैं, अगर ऑप्शन दिया जाए तो हर आदमी क्या चाहेगा, मेरा बच्चा क्या बने, डॉक्टर बने। खुद भी चाहेगा क्या बनूं, क्योंकि उसकी इज्जत बोलो भाई ज्यादा। तो बड़ा बनने का शौक, फिर तो कोई सियासतदान इलेक्शन में नहीं खड़ा हो क्योंकि उसको वजीर आजम बनने का शौक है। वजीर आजम तो बड़ा होता है, तो बड़ा बनने का शौक है, तो इसको तो वोट वैसे ही ना दो, इसको बड़ा बनने का शौक है। फिर किसको दे भाई, जो खड़े नहीं हो रहे इलेक्शन में उनको देंगे। तो उनको दें कैसे जब वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे। क्या ख्याल है भाई। तो इसका मतलब है भाई ये जो इस्लाम ने कहा है कि दिल से माल की मोहब्बत भी निकालो और जा की भी, इसका कोई मतलब है जो समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो क्या है वो हम बताते हैं आपको। उसको कुरान और सुन्नत ही ने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया है। पैसे की मोहब्बत, देखो इस्लाम कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको मुअतदिल उम्मत बनाया है। तो हर चीज में एतदाल अच्छा है। तो इस्लाम जब कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, क्या मतलब, वो मोहब्बत जो एतदाल से, बोलो भाई, ज्यादा हो। जाह की मोहब्बत दिल से निकालो, वो मोहब्बत जो एतदाल से ज्यादा। आज मुझे किसी ने बताया कि मेरी जो 4 शादियों वाली मादरत के साथ किताब है, बहुत से लोग उससे इक्तिबासात ले लेके ना अपने नाम से शाया कर रहे हैं। ये क्या बड़ा बनने का शौक या शोहरत का शौक है या नहीं है, कि जिसकी तहरीर है आपने वहां से उठाई, 2-4 लफ्ज आगे पीछे करके किससे शाया किया। तो ये बड़ा बनने की मोहब्बत नहीं है, बल्कि बड़ा बनने की हवस है। समझ रहे हो, ये जितने कॉपीराइट्स दूसरे की किताब उठाई अपने नाम से, खैर मुझे जिसने बताया मैंने कहा कर दे यार, अपने नाम से कर दो भले, इससे फायदा ही होगा, बात तो फैलेगी ना। अरे बात तो फैलेगी, भले हमारे नाम से नहीं आपके नाम से फैल जाए, मकसद तो ये है कि फैल जाए बात। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है, इस पे कोई तकलीफ नहीं है, बात फैले। लेकिन लोग ऐसा कर रहे होते हैं, उसकी किताब उठा दी, अपने नाम से शाया कर दी। काम किसी और ने किया, आप चाहते हो कि किसके खाते में डाला जाए, मेरे खाते में। वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, अल्लाह ने फरमाए जो अहले किताब थे ना, इनके उलमा में जो खराबी आई है, बड़ी खराबी ये थी यहूद व नसारा के उलमा में, कि वो ये चाहते थे कि किसी और का काम भी किसके खाते में डाला जाए, हमारे खाते में। जो काम हमने नहीं किया उस पे भी लोग हमारी तारीफें करें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो हम में से हर शख्स दौलत से भी मोहब्बत करता है, लेकिन इतनी नहीं जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, उससे ज्यादा। हम में से हर शख्स बड़ा भी बनना चाहता है,
اور بڑائی کا شوق بھی ہوس کی حد تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے بڑا بننے کے لیے جائز طریقے نہیں بلکہ غیر اخلاقی غیر شائستہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ طریقے ناجائز نہیں ہوتے مگر غیر اخلاقی ہوتے ہیں, وہ بھی غلط ہیں. دیکھو آپ نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کسی مارکیٹ سے گزرے تو گزرنا عذاب بن جاتا ہے, پیچھے تک آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا کپڑا بیچنے والا, وہ بھائی آپ جا رہے ہیں, ہاں صوفی صاحب ذرا 2 منٹ بات سن لیں, بیٹھے تو صحیح یا کرسی لے کر آوے بیٹھے تو صحیح. او بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں, سر آپ بیٹھیں تو صحیح. مقصد یہ کسی طرح گھسیٹ کے اس کمبخت کو بٹھاؤ, شاید کچھ کپڑا خرید لیں. تو یہ پیسے کی محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے, ہوس. او بھائی تمیز سے عزت کے ساتھ جتنا کما سکتے ہو کماؤ, پتلی گلی سے نکلو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, میں نے بہت پہلے کئی دفعہ بیان کیا, بہت دن ہو گئے. میں جب یہاں امامت کے لیے نیا آیا 2006 یا 2007 کی بات ہے, تو یہاں ایک ریڑی والا تھا, سبزی بیچا کرتا تھا. آج کل نا لوگوں میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے. میں اس سے اکثر سبزی لیا کرتا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, وہ بیچارہ افغانی نہیں ہوتے غریب سے بیچارے, وہ اس طرح کا افغانی تھا, وہ اتنی بڑی داڑھی اور وہ سبزی بیچ رہا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں, وہ ریڑی ہی اس کی کل کائنات. تو میں اس کے حالات جانتا تھا. ایک دن کیا ہوا, ایک خاتون جو اس کی پرانے کسٹمر کو تو لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, آج کل کسٹمر نہیں چھوڑتے. وہ پرانی کسٹمر سبزی لے کر آئی واپس کرنے کے لیے, اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جھوٹ بول کر یہ سبزی بیچی ہے. جھوٹ بول کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا گلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ گلے ہوئے ہیں, تو فلانا ڈمکانا, کچھ اس طرح کی بات تھی. اب ظاہر ہے پرانا واقعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ باجی میں یہاں کئی سالوں سے سبزی بیچ رہا ہوں, غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں جھوٹ بولنے والا. اس نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو. عزت دار آدمی کو جو ہے نا یہ طعنہ برداشت نہیں ہوتا. جو واقعی جھوٹ نہیں بولتا نا, جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو کہتا ہے چل آتی رہے, بولتی رہے, سبزی مجھ سے ہی لینا. وہ کہہ رہے باجی غلط فہمی ہو گئی ہوگی, غلطی سے ڈل گیا ہوگا, یہ ایک کریلا خراب ڈل گیا مجھ سے غلطی سے, میں انسان ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی ہاں مجھے دوسری سبزی دو, یہ والی واپس لے لو. سے میں واپس لے لیتا ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں, تازہ سبزی, لیکن یہ غلطی سے مجھ سے ڈل گیا ہوگا. ویسے بھی آپ پرانی کسٹمر ہیں, میں آپ کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا. لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کہیں تیش میں کہہ رہی نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے, تم یہ مانو. اس نے کہا سبزی یہاں رکھو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کہنے لگی اچھا چلو لاؤ چھوڑو اور دے دو. اس نے کہا نہیں اب نہیں ملے گی, جاؤ. اب وہ بھائی اس خاتون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اس بندے نے کہا کہ اب قیامت تک نہیں ملے گی, ایسی کی تیسی سالے. نہیں آ رہی بات؟ ممکن ہے جو وہاں کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوں وہ کہیں یار یہ بد اخلاق ہے. میں نے کہا یہ بد اخلاق نہیں ہے, اس کے اخلاق کو سلوٹ کرنے کا دل کر رہا ہے, خاندانی ہے. یہ نا او بھائی تمہیں 10 دفعہ بتا دیا ہم جھوٹے نہیں ہیں, پھر بھی ایک ہی تانا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اس نے کہا دفعہ ہو یہاں سے, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یار آپ کی پرانی کسٹمر ہے, کہ جاؤ کسٹمر کی ایسی کی تیسی. پہلے عزت ہو اس کے بعد کیا ہو بھائی, اسلام میں عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں. کہہ رہے یہ تانا ہم کو آج تک کسی نے نہیں دیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے جھوٹ بولنا ہوتا ہم ریڈی لگا رہے ہوتے یہاں پہ, حرام کمانا ہوتا. مجھے اس کا ایسا ایٹیٹیوڈ اتنا خاندانی لگا نا, میں نے کہا یار یہ بندہ بظاہر بد اخلاق ہے مگر اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا ہے. اس لیے کہ بھائی کما رہے ہیں, چاہے ٹماٹر بیچ رہے ہیں, مگر عزت کے ساتھ. ایک دفعہ ہو جاتا ہے, اس خاتون نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آدمی کو تیش دلا دی. اس نے کہا نہیں. اب دیکھو جو غیر خاندانی آدمی ہوتا ہے نا, جس کے دل میں ٹماٹر کی لالچ, وہ پیسوں کی لالچ ہوتی, ارے پیسے ملے, وہ کچھ بھی کر دیتی نا, پھر بھی انٹی کو منانے گھر چلا جاتا. گھر دیکھیں سبزی مجھ سے ہی لیا کریں,
भले आप मुझे झूठा बोले, कुछ भी चोर बोले, कुछ भी बोले, लेकिन आंटी कद्दू किससे खरीदने आपने? क्योंकि कद्दू के पैसे मेरी जेब में आने चाहिए। हमारे यहाँ कस्टमर को ना घर तक लेके घर पहुंच रहे उसके। ओ भाई तुमने दुकान खोल ली, बैठ गए, सबको पता है कपड़े की दुकान है, वहां भी मिलता है तो तुम्हारे पास भी मिलता है, बैठ जाओ आराम से यार। वो पूरा पीछे तक जा रहा है, गली के किनारे तक जाएगा। इसका मतलब तुम पैसों की मोहब्बत नहीं है बल्कि हवस है तुम्हारे अंदर। भाई देखो मुल्तान दोबारा आते हैं हम लोग, वो जो मुल्तान पे बंदा उतारा था ना हमने, अब वो बंदा इंशाअल्लाह हर मिसाल में हमारे साथ रहेगा। मोहब्बत हो गई आपको उस मुल्तान, आप पेशावर जा रहे थे, वो कहाँ जा रहा था? मुल्तान। ठीक है, इंसान को मोहब्बत होती है, होनी भी चाहिए कि इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, हम सफर है आपका, और हेलो हाय गपशप। अब आपको इतनी मोहब्बत है कि आप मुल्तान उसको घर छोड़ने जा रहे हैं। आप बोले मैं अगली ट्रेन से पेशावर चला जाऊंगा, पहले मैं आपको क्या करूं, घर छोड़ के आ जाऊं। और आप चले गए। तो वो मुल्तान वाले के अब्बा निकले बाहर, कहने लगे ये कौन है? क्या ये कराची से एक दोस्त मेरे सवार हुए थे, जा तो ये पेशावर रहे हैं, लेकिन इनको मुझसे इतनी मोहब्बत हुई है कि ये बाकायदा ट्रेन में उतर के मुल्तान तक, मेरे घर तक अब मुझे पहुंचाने आए हैं और अब चले जाएंगे। कहेगा ये मोहब्बत नहीं है, इसका दिमाग क्या हो गया है, ये बावला है, ये पागल हो गया है, ये तो मुझे कुछ और ही कहानी लग रही है। इस तरह की बातें करेगा ना भाई, ये कहानी मुझे बेटा, ये बंदा एबनॉर्मल है, तू इनका मामू लगता है, तू इनका चाचा लगता है, तू क्या है जो इतनी मोहब्बत दे रहा है? भाई ठीक है, सफर है, मुल्तान पे उतरे, पतली गली से निकले आगे। तो ये मुल्तान पे जो उतर रहा है उसके बारे में तो ये समझ में आती है। तो मोहब्बत तो उसके अलावा भी 10 चीजों से होती है ना भाई, पैसे से भी होती है, इज्जत से भी इंसान को मोहब्बत होती है। तो उसकी भी कोई लिमिट होगी कि नहीं होगी, या वो उसकी हुदूद ही नहीं है? हर चीज से मोहब्बत की कुछ हुदूद है जो अकल भी बताती है और मजहब भी बताता है। अगर वो मोहब्बत हद से तजावुज करेगी तो वो मोहब्बत नेमत के बजाय अजाब और एबनॉर्मलिटी बन जाएगी वो, और उस पर क़यामत में सजा मिलेगी आपको। ऐसे टोपियां करा रहे होते हैं, आप देखो ना दुकानदारों को कैसे बात करते हैं अपना माल बेचने के लिए, ऐसे तमहीद शुरू करेगा, ऐसे शुरू करेगा। अभी मैंने मंडी में कुछ इज्तिमाई जानवर खरीदने थे तो तजर्बे हुए, बंदा ऐसे लगता है जैसे इससे ज्यादा नेक दुनिया में कोई है ही नहीं। वहीं से टोपी शुरू। तो इज्जत के साथ जितना पैसा आ जाए, इज्जत के साथ उस पे इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, हवस न करे। देखो हवस की एक और अलामत बताऊं, हवस की एक अलामत ये है कि दूसरे की जेब पे नजर। आपके साथ उठने बैठने वाला, आपके ताल्लुक वाला आदमी को करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, एकदम आपके जहन में ख्यालात आना शुरू हो गए कि ये मुझे थोड़ा सा क्या कर दे, हदिया दे। मैं एक बात आपको ये भी बताऊं कि लोग अपनी आमदन जो किसी दूसरे को बताते नहीं है ना, उसमें उनको डर होता है कि ये मुझसे पैसे मांग लेगा। ये मुआशरे के खराब होने की अलामत है कि कोई भी आदमी अपनी खुल के आमदन किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है, मुआशरे में खराबी क्या है, ज्यादा है। बता क्यों नहीं रहे, मांगेगा पैसे ना। लोग दीनदारों को बताते हैं अपनी आमदन, बैंक अकाउंट कितने से सिक्योर होते हैं ना। अरे आप बैंक में मैनेजर को फोन करो, यार मेरे पड़ोस में या मेरा बड़ा भाई है, बहुत नेक आदमी है, जरा बताना उसके अकाउंट में कितने पैसे। अब्बा फोन करे ना बैंक में कि मेरे बेटे के अकाउंट में कितने पैसे, बैंक वाला बताएगा? इल्लीगल है, नहीं बताएगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, वो नहीं बताएगा आपको, भाई इल्लीगल है, केस हो जाएगा मेरे खिलाफ। तो इतना सिक्योर क्यों रखा जाता है? उनकी और बहुत सारी वजूहात है, उनमें एक बड़ी वजह ये है कि हर आदमी चाहता है मेरी पैंट में जितने पैसे हैं दूसरे को पता न चले। मांगेगा कमबख्त, नजर लगा के बैठ जाएगा, हक नहीं देगा मेरा। मैंने एक दफा हदियों पे बयान किया कि हदाया दिया करें। एक खातून बेचारी की कमबख्ती आ गई मेरे बयान सुन के,
اس نے لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے اپنے بڑے بھائی کو ہدیہ دے دیا. حالانکہ اس بیچاری کی آمدن نہیں تھی. اس نے کہا رشتہ داری جوڑنی چاہیے. میرے پاس